السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ یا اللہ ہمیں حق کو حق ہی دکھا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں باطل کو باطل ہی دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور پیارے بچوں، ابھی میں نے آپ سب کے سامنے مضمون خطبے کے بعد قرآن مجید کی سورہ فاطر کی ایک آیت اور دوسری آیت کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین تمام انسانوں کو مخاطب کر کر فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں، یا ایھا الناس، اے لوگوں، اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ کا وعدہ حق ہے، سچا ہے، وہ پورا ہونے والا ہے۔ کون سا وعدہ؟ قیامت قائم کرنے کا وعدہ، کہ قیامت ایک دن قائم ہونے والی ہے، تمام یہ دنیا جہان فنا ہو جائے گی اور اس کے بعد میں پھر وعدے کا جو آغاز ہوگا کہ اس کے بعد ایک دوسری دنیا آخرت کی زندگی جو ہے قائم ہوگی۔ تمام انسانوں کو اللہ رب العالمین دوبارہ پیدا کریں گے اور ان کے اعمال کے مطابق انہیں اس کی سزا یا جزا دیں گے۔ جو شخص اس دنیا میں اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لایا، اس کی اطاعت کی، اس کی فرما برداری کی، اس کی نافرمانی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچایا، وہاں اس کے لیے ہمیشہ کی کامیابی ہے اور وہ اللہ کی نعمت بھری جنتوں میں ہوگا۔ جس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، شرکسی اختیار کی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کی، تو اس کے لیے وہاں جہنم ہے، جو دکھ درد کی جگہ ہے، ایک آگ کا گڑھا ہے۔ یہ ہے اللہ کا وعدہ جو حق ہے اور جو پورا ہے۔ تو لہذا آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا تغرنکم الحیات الدنیا، کہ تمہیں یہ دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، تم دنیا کی زندگی کو اصل زندگی نہ سمجھنے لگ جاؤ۔
یہ دنیا کی رونق، یہ دنیا کی چمک دھمک، یہ دنیا کی آن بان شان، یہاں کا عیش و آرام، اس کو تم اصل نہ سمجھنے لگنا، اس کے وجہ سے تم جو ہے آخرت سے غافل ہو جاؤ، اس سے ہوشیار رہو۔ تو اس دنیا پرستی سے اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اس آیت میں ہمیں ہوشیار کرتے ہیں کہ دنیا سے جو ہے اس میں آخرت سے غافل نہ ہو۔ وَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرُّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ، اور تمہیں وہ دھوکے باز، کون؟ شیطان، جس اگلی آیت میں ہے، وہ تمہیں وہ دھوکے باز شیطان اللہ کے بارے میں دھوکہ نہ دینے پائے، تمہیں غافل نہ کرنا پائے، تمہیں اسی دنیا کی حقیقت کو، اس دنیا جو تمہارے سامنے ہے، اسی کو اصل کامیابی، اسی کو اصل جو ہے زندگی نہ سمجھا دے اور تمہیں دھوکے اور فریب میں ڈال دے۔ آگے آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ وہ شیطان کیا ہے؟ تمہارا دشمن ہے، لہذا تم اسے اپنا دشمن ہی سمجھو، اسے اپنا دشمن ہی سمجھو، اس سے دوستی نہیں کرنا، اس کی باتوں کو نہیں ماننا، اس کی باتوں پر عمل نہیں کرنا۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس میں آخرت کی جو فلاح ہے، اخروی زندگی کی کامیابی ہے، اس کا پورے تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے درد۔ الحمدللہ یہ جو ایام ہم گزار رہے ہیں، رمضان کا یہ مبارک مہینہ جس میں ہم سفر کر رہے ہیں، یہ وہ بابرکت دن ہے، وہ بابرکت مہینہ اور ایام ہیں جس میں ہمیں اللہ رب العالمین آخرت کی فکر اور آخرت کی کامیابی کا بہت بڑا موقع عنایت فرماتے ہیں۔ بہت بڑی رحمتیں اور برکتیں اور مغفرتیں اللہ تعالیٰ اہل زمین پر، اہل ایمان پر نازل فرماتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ایمانی کیفیت کے ساتھ میں اور اجر آخرت کے خاطر رمضان کے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اس جو پچھلے ہو چکے ہیں گناہوں کی معافی یعنی جنت میں داخلے کا پروانہ ہے۔ اسی طرح سے جو شخص من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص ایمانی کیفیت کے ساتھ اور اجر آخرت کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، تراویح پڑھی، نماز پڑھی، تو اس کے بھی اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا جو پہلے ہو چکے ہیں۔ تو یہ وہ عظیم مہینہ ہے جو انسان کے گناہوں کی معافی کے لیے دن رات جو ہے کھلا ہوا ہے۔ تو اس میں ہمیں اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ سے توبہ استغفار کر اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنانا چاہیے۔ آج 11واں روزہ ہے، 10 رمضان گزر چکے ہیں، آج 11واں روزہ ہے ہمارا۔ ان 10 دنوں میں، ان 11 دنوں میں ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ پچھلے جو 10 دن گزرے ہیں یہ ہمارے رمضان مبارک کے، اس کو ہم نے کس طرح سے گزارے ہیں۔ اس رمضان کا جو مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ لعلکم تتقون، کہ جس کے ذریعے سے ہمارے اندر تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے، کیا وہ مقصد ہم حاصل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اس کے پہلے بھی کئی رمضان ہم گزار چکے ہیں، رمضان کا کئی مہینہ آیا اور چلا گیا، ہماری زندگیوں کے اندر کوئی تبدیلی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات، ہمارے عقیدوں کی اصلاح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہم نے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنایا ہے کہ نہیں بنایا؟ ہم نے ان گناہوں کو، ان نافرمانی کے کاموں کو، ان بے شرمی اور بے حیائی کے کاموں کو، ان ظلم و زیادتی کے کاموں کو اللہ سے ڈر کر چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا ہے؟ ہم نے ان خیر کے کاموں کو، بھلائی کے کاموں کو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے کاموں کو کرنا شروع کیا ہے کہ نہیں کیا؟ یہ ہمیں احتساب کرنا چاہیے۔ اگر ایسا ہم نہیں کر رہے ہیں، اگر یہ چیزیں ہمارے دلوں میں نہیں ہو رہی ہیں، تو پھر سمجھیں کہ پھر رمضان کا اگر ہم نے جو مقصد ہے اس کو حاصل نہیں کیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں ان کے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی، اور بہت سے راتوں کو قیام کرنے والے ایسے ہیں انہیں رات جگے کے علاوہ کوئی اور چیز حاصل نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، اس دنیا کی حقیقت کو، آج دنیا کی رنگینیوں میں انسان کھویا ہوا ہے، دنیا کی اکثریت آج آخرت سے غافل ہے، دنیا کی ہی ساری فکر ہے، دنیا کے ہی سارے منصوبے ہیں، ساری پلاننگ ہے، انسان دنیا کی کامیابی کو اصل کامیابی سمجھتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید کے اندر دنیا کی حقیقت کو کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ میں نے تو یہ ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، بار بار اسی طرح کی آیتیں ہیں کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہ دنیا کی زندگی مختصر ہے، قلیل ہے، یہ دھوکے کا اور فریب کا سامان ہے۔ اصل زندگی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ
آخرت کی زندگی ہے جس کی ہم کو فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ روم میں کہ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کہ یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اصل زندگی، اصل گھر جو ہے تمہارا وہ آخرت کا گھر جو، کاش کہ لوگ یہ جانتے، ہمیشہ کی زندگی آخرت کی زندگی، تو لہٰذا ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اور یہ موقع، یہ وقت بڑا سنہرا ہے کہ ہم اس دنیا کی آخرت کی زندگی کو جو اپنے لیے کامیاب کر لیں۔ ہماری جو غلطیاں ہیں، ہماری جو کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں، خامیاں ہیں، اس سے اللہ رب العالمین سے معافی مانگیں، توبہ کریں، استغفار کریں۔ اسی لیے اس مہینے کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں سرکش قسم کے جن و شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، سرکش قسم کے جن و شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ اے نیکی کے کرنے والے، اے بھلائی کے کرنے والے آگے بڑھ، اور اے برائی کے کرنے والے رک جا، پیچھے ہٹ۔ اور یہ ندا جو ہے ہر رات لگائی جاتی ہے رمضان کے مبارک مہینوں میں، کہ اس طرح سے کہ اپنی نیکی کو کرنے کے لیے آگے بڑھیں اور برائیوں سے بچیں۔ اس مہینے کی عظمت کتنی ہے، یہ کتنا عظیم مہینہ ہے، کتنی خیر و برکت ہے، اللہ کے نگاہ میں اور اس کے رسول کی نگاہ میں اس مہینے کی کتنی اہمیت ہے، اس کا اندازہ ہم صرف ایک حدیث سے کر سکتے ہیں کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کی روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے اپنے لیے ہے، ابن آدم کا ہر عمل اس کے اپنے لیے ہے، اور روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ کہ روزہ انسان جو بھی اعمال کرتا ہے، جو بھی ہم نیکیاں کرتے ہیں، وہ ہمارے اپنے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لیکن روزہ میرے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے خاص رکھتا ہے، تو اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے۔ فرشتے صرف اتنا لکھتے ہیں کہ اس بندے نے آج روزہ رکھا ہے، اور اس کی نیت اور کیفیت کیا یہ لکھتے ہیں۔ اس کا اجر اللہ رب العالمین دینے والے ہیں، کہ فرشتوں کے پاس اس کا کیلکولیشن اللہ نے نہیں رکھا کہ کتنا اجر دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب دینے پہ آئے گا تو بے حساب دے گا۔ اور اسی کے ساتھ میں پھر آگے فرماتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ ڈھال ہے، تو لہٰذا یعنی اس عمل کے اندر اپنے آپ کو ان تمام گناہوں سے بچائیں۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ ڈھال ہے، تو تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو نہ ہی وہ کوئی فحش بات کرے اور نہ ہی وہ کوئی شور شرابہ کرے، کوئی بیہودہ بات نہ کرے، کوئی شور شرابہ، کوئی لڑائی جھگڑا نہ کرے، اور جب اس سے کوئی لڑنے آئے، کوئی اس سے گالی گلوچ کرے تو کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ روزے کے دار کی منہ کی خوشبو جو ہے، منہ کی بدبو جو ہے، روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ رب العالمین کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ جب روزہ انسان رکھتا ہے تو اس کے منہ سے ایک قسم کی اسمیل ہوتی ہے جو معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو زیادہ بھی وہ بو آتی ہے، لیکن اس کو بھی اللہ تعالیٰ کستوری یا مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ تر سمجھتے ہیں۔ اور روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ تو یہ دیکھیں اس ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے مبارک مہینے کی عظمت، اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت اور اس کی برکت کو کس طرح سے بیان کیا ہے کہ یہ عمل خاص اللہ تعالیٰ اس کو اتنا پسند کرتے ہیں کہ اس کا اجر خود اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں۔ اس عمل کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو گناہوں سے، برائیوں سے بچائے۔ آج جو ہماری زبان کا مسئلہ ہے، آج ہماری زبان کی حالتیں یہ ہیں کہ ہم بات بات پر بیہودہ باتیں، فحش باتیں، ہمارے نوجوان بچے بچیاں اس طرح کی باتیں کرتی ہیں کہ آج کانوں میں وہ بات پڑتی ہے تو شرم سے جھک جاتا ہے۔ لوگ ہنسی مذاق کے اندر اتنی فحش باتیں کرتے ہیں، اتنی بے حیائی کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ انسانوں کو جہنم میں لے جانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے زبان۔ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس روزے کے ذریعے سے اس کی زبان کو اس کے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، زبان کی حفاظت کرنے کا اس میں لگتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا روزے کا دن ہو تو کوئی فحش بات نہ کرے، کوئی بے شرمی بے حجت بات۔ روزہ نام یہ نہیں ہے کہ صرف کھانا اور پانی چھوڑ دے، بلکہ روزہ کا مقصد یہ ہے کہ انسان وہ تمام بے شرمی کے کاموں کو، بے حیائی کے کاموں کو، بد زبانی کے کاموں کو چھوڑ دے۔ اسی لیے ہمیں رمضان کے مہینے میں روزے کے جو آداب ہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے، تاکہ اس روزے کا جو مقصد ہے اس کو ہم پوری طرح سے حاصل کریں۔ روزے کے آداب یہ ہیں کہ انسان صرف اپنے پیٹ کو بھوکا اور پیاسا نہ رکھے، بلکہ اپنے پورے جسم کی وہ حفاظت کرے۔ انسان اپنی زبان کی حفاظت سے کوئی بات کہنے سے پہلے، کوئی بات کرنے سے، سوچنے، کہنے اور سننے سے پہلے وہ سوچے کہ میرا یہ قول، یہ میرا عمل اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے والا ہے کہ ناراض کرنے والا۔
کوئی بیہودہ بات اپنے کانوں سے نہ سنے، بے شرمی کی چیزیں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھے، گناہ کے کام اپنے ہاتھوں سے نہ کرے، گناہ کے کام کی طرف اپنے آپ کو لے کر نہ جائے، اور اپنے پیٹ کو جو ہے وہ حرام چیزوں سے پاک صاف رکھے، پاکیزہ چیزیں کھائے، اچھی چیزیں کھائے، اپنے اوقات کی حفاظت رکھے۔ یہ بھی روزے کے آداب میں سے کہ اپنے ٹائم ٹیبل کو وہ جو مینیج کرے اپنے، اور اس میں جو ہے زیادہ سے زیادہ وقت وہ اللہ کی عبادت میں، اللہ کے ذکر میں اور استغفار میں گزارے۔ اور آگے میں بھی اللہ کے نبی جو فرماتے ہیں کہ جو روزے کا عمل جو ہے، جو انسان نے جو بھی عمل کیا ہے اس کی خوشی، یعنی روزے کی جو خوشیاں ہیں اس کو افطار کے وقت ہے اور اللہ سے ملاقات کے وقت۔ افطار کا وقت ہوتا ہے، سارا دن انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے، دسترخوان پہ مختلف اللہ کی نعمتیں موجود ہوتی ہیں، لیکن وہ اللہ کے لیے وقت کا انتظار کرتا ہے، اور جب اس سے افطار کا وقت ہوتا ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے، معشر ہوتی ہے، گھر کے لوگ ہوتے ہیں، دوست احباب ہوتے ہیں، فیملی کے لوگ ہوتے ہیں، اور مل کر وہ اس کو افطار کرتا ہے خوش۔ دوسری خوشی جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا کہ روزے کا جو اجر ثواب اللہ رب العالمین اسے دے گا، تو اس کی جو ہے خوشی کی انتہا نہیں ہوگی۔ روزے کی فضیلت کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے ایک دن کا بھی روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 70 سال کی دوری کر دیتے ہیں۔ 70 سال کی دوری۔ شرط یہ ہے کہ ہمارا وہ روزہ ایمان اور احتساب کے ساتھ میں ہونا چاہیے، اس روزے کو ہم پورے ایمان کے ساتھ، ایمانی کیفیت کے ساتھ میں گزاریں، اور صرف اللہ سے اس کی اجر کی امید رکھیں، ان تمام بے گناہوں کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو اس طرح سے جو ہے ہم اپنے روزے کی حفاظت کریں، اور پھر اس میں وہ اعمال ہم زیادہ سے زیادہ کریں، جیسے میں نے پہلے ہی کہا کہ ہم اپنا احتساب کریں کہ ہم نے جو ہے اللہ سے ڈر کر گناہوں کے کام کو چھوڑا نہیں۔ تو اسی طرح سے ہمیں نیکی کے کاموں میں زیادہ سے زیادہ سبقت کرنی چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ قرآن مجید کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس والبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اس میں رہنمائی ہے اور واضح تعلیمات ہیں، اس پر عمل کرنا، اس کو سمجھنا ہر ایک کے لیے اللہ نے آسان کیا ہے، اور یہ رہنمائی کرتی ہے صحیح راہ کی طرف، اور ہر کو فرق کرتی ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیتی ہے، کھول کر بیان کر۔ تو اس قرآن سے جو کہ شہر رمضان شہر قرآن ہے، اس کو ہم اپنا تعلق مضبوط کریں قرآن سے۔ اس مہینے قرآن کے تعلق سے ہمارے اسلاف کا یہ رویہ آتا ہے، اگر ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں وہ اپنے آپ کو صرف اور صرف قرآن سے ہی ایک دم تعلق کو جوڑ لیتے تھے، دوسری تمام چیزوں سے وہ اپنے آپ کو قطع تعلق کر دیتے۔ بڑے بڑے ائمہ کے بارے میں آتا ہے، امام نقی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ لوگ جب رمضان کا مبارک مہینہ آتے تو دوسرا تمام کام چھوڑ دیتے، یہاں تک کہ احادیث کا مطالعہ بھی وہ چھوڑ دیتے، واضح درس کی نشستیں بھی چھوڑ دیتے، اور وہ صرف قرآن پر تدبر کرتے، قرآن کو وہ تلاوت کرتے، زیادہ سے زیادہ اس پر غور و فکر کرتے اور اس پر عمل کرنے کی نیت کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کو رات دن پڑھنے والے بڑے بڑے عالم لوگ ہیں، جو قرآن کو اچھی طرح سے یاد ہے، ان کو قرآن پر وہ عمل کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں۔ اس کے باوجود جب رمضان کا مہینہ آتا تو قرآن سے اپنے آپ کو ایک دم جوڑ لیتے تھے۔ اس کی بنیاد یہ ہے کہ مائی عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ایک حدیث تو وہ ہے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان کا جب مہینہ آتا تو ہر رات جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آپ کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے، ایسا ہر رات آپ کے ساتھ ہوتا تھا۔ اور دوسری روایت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے والد محترم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ ہر سال میں جبرائیل کے ساتھ میں ایک بار قرآن کا دور کیا کرتا تھا، اور جس سال ان کی وفات ہوئی، اللہ کے رسول کی وفات ہوئی، اس سال آپ نے 2 بار قرآن کا دور کیا۔ تو یہ حدیثیں اس بات کی دلیل ہیں کہ اس مہینے کے اندر جبکہ صحابہ قرآن جن کے اوپر قرآن نازل ہوا وہ اس مہینے کے اندر قرآن کا دور کیا کرتے تھے، جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ میں قرآن سنتے اور سناتے تھے۔ تو اس طرح سے ہم کو کتنی اس کی ضرورت ہے، ہم کتنے اس کے محتاج ہیں، کتنی، اور یہ کام رات میں ہوتا تھا۔ رمضان کے اندر جو ہے دن میں روزے رکھنا یہ فضیلت بڑی اہم ہے، اور اس کو پورے جو اس کی پابندی کرنا،
اور رات میں جو ہے قرآن کا جو پڑھنا، جیسے قرآن میں دوسرے مقام میں بھی ہے کہ رات میں قرآن کا پڑھنا دل جمعی کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، غور فکر کا لیے، تو قرآن کو جو ہے رات میں زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ اسی لیے جو آیت آئی ہے کہ جو حدیث میں دوسری جو میں نے شروع میں پڑھی تھی کہ من کاما لیلۃ القدر ایمان من کاما رمضان ایمان و احتساباً، کہ جس نے ایمانی کیفیت اور ایمان کے ساتھ اور اجر آخرت کے خاطر رمضان کی راتوں میں قیام کیا، یعنی قرآن کو اس قیام سے مراد زیادہ پڑھا، لمبی تراویح کے اندر، نماز کے اندر وہ قرآن کو زیادہ پڑھا، یا پھر اس کے علاوہ بھی قرآن کو ایسے ہی وہ پڑھتا رہا، تو اس کے گناہوں کو معاف کیا جائے گا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان کی راتوں میں ہم کو قرآن کثرت سے پڑھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے راتوں کے اندر۔ لیکن آج افسوس کہ ہم غور کریں، ہم دیکھیں کہ آج ہمارا کیا رویہ ہے اس قرآن کے ساتھ میں اور اس رمضان کے ساتھ میں۔ آج رمضان اللہ تعالیٰ نے کس لیے بھیجا اور ہم نے اس کو کیا بنا دیا۔ آج ہم ایک ایسے شہر کے اندر ہیں، ایک ایسی بستی کے اندر ہیں جو مسلمانوں کی آبادی ہے، اکثریت ہے ہم مسلمانوں کی، اس کے اندر 90% مسلمان اس کے اندر آباد ہیں، لیکن آج یہ دیکھیں کہ یہ سارا شہر رمضان کے اندر رات کے اندر سارے کے سارے لوگ کس طرح سے لہو لعب کے اندر مصروف، سارے لوگ بازار کی تفریح میں ہوتے ہیں، ہمارے نوجوان بچے گلیوں کے نکڑوں پر، ناکوں پر یا ہوٹلوں کے سامنے جو ہے کھڑے ہوئے پارکنگ کے اندر جو ہے اپنی رات کو گزارتے ہیں۔ کھانے پینے کا یہ مہینہ ہم نے بنا لیا ہے۔ رمضان کا مہینہ تو اپنی نفس کی خواہشوں کو قابو میں کرنے کا مہینہ ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس کے اندر انسان کو کھانا پینا نہیں چاہیے، ضرورت کی جو بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو اعتدال کے ساتھ استعمال کرنے سے شریعت نے کبھی منع نہیں کیا اور وہ کرنا چاہیے، لیکن فضول کاموں کے اندر، فضول باتوں کے اندر اور اسراف کے اندر اپنے آپ کو نہیں ڈالنا چاہیے۔ آج ہم دیکھیں کہ رات ہماری سڑکوں پر گزرتی ہے، بازاروں میں گزرتی ہے۔ ہمارے اسلاف کا حال یہ تھا کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ وہ آپ رات میں قرآن تلاوت کرتے۔ آخری اشرا جو اب 10 دن کے بعد شروع ہوگا، اس کو تو ہم نے ایسا اس کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے کہ جو سب سے قیمتی اشرا ہے، آخری اشرا جو سب سے قیمتی ہے، اس کو ہم سب سے زیادہ ضائع کر دیتے ہیں۔ عید کے تیاریوں کے اندر اور گھومنے پھرنے کے اندر اور شب بیداری کے اندر اس میں گھوم کے لگا دیتے ہیں۔ عبادت کا ہمارا تصور نہیں ہے ان راتوں کے اندر۔ یہ آخری اشرا جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر، قرآن فرماتا ہے 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر، ہماری ایک زندگی کی عمر جو ہے اس سے زیادہ بہتر ایک رات ہے۔ انسان اس سال کتنا جیتا ہے؟ 83 سال 84 سال جیتا ہے انسان زیادہ سے زیادہ، اس کے بعد تو وہ خود موت کی آرزو کرنے لگ جاتے ہیں، ایسے حالات ہو جاتے ہیں۔ تو یہ 1000 مہینے جو ہیں اس سے بہتر ہے وہ رات، اس کو ہم یوں ہی ضائع کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ کہنے کا سننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ہم کو توجہ کرنی چاہیے، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ زندگی کے ایام کس کے کتنے باقی ہیں کوئی نہیں جانتا۔ میں نہیں جانتا کہ میں عید کا چاند دیکھوں گا کہ نہیں دیکھوں گا، میں عید مناؤں گا کہ نہیں مناؤں گا۔ آپ میں سے کوئی بات کوئی گارنٹی کے ساتھ نہیں کر سکتا کہ وہ اس عید تک زندہ رہے گا کہ نہیں زندہ رہے گا، یا اگلے رمضان تک وہ زندہ رہے گا کہ نہیں زندہ رہے گا۔ کسی بھی عمر کا ہو، چاہے وہ نوجوان ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے بچہ ہو، ہر ایک کی موت کا وقت ایک مقرر ہے اور اپنی موت کا وقت کوئی نہیں جانتا میرے بھائیوں۔ تو یہ جو بچے ہوئے لمحات ہیں اس کو ہم غنیمت جانیں، اس میں اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں، استغفار کریں، گناہوں کے کاموں سے بچائیں، اپنے اوقات کو فضول کاموں سے بچائیں، خاص طور سے بازاروں کے اندر بے ضرورت نہ گھومیں، گلیوں پہ، ناکوں پر، نکڑوں پر اپنا وقت برباد نہ کریں، بلکہ ان اوقات کے اندر اللہ کا ذکر کریں، توبہ استغفار کریں۔ جن کی مجبوری ہے، جو تجارت پیشہ لوگ ہیں، وہ لوگ بھی اگر رات میں کاروبار میں ہے تو وہاں بھی اللہ سے وہ ذکر کر سکتے ہیں، توبہ اور استغفار کر سکتے ہیں، لیکن غیر ضروری طور پر لوگوں کو گھومنا نہیں چاہیے۔ سامان لینا ہے، ضروری چیزیں جا کر ایک بار خرید سکتے ہیں، بار بار مارکیٹ جانا، رات دن مارکیٹ میں گھومنا ہے، ہماری عورتوں کا یہ معاملہ بنا ہوا ہے، ہمارے بچوں کا یہ معاملہ بنا ہوا ہے، تو اس سے ہم کو خود بھی بچنا چاہیے اور ان کو بھی اس کی نصیحت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں، رمضان کا مبارک مہینہ پانے کے بعد میں بھی اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں بناتے ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے اور اس میں انعام جنت ہے، تو جو شخص جنت کا مستحق نہیں بناتا تو دیکھیں یہ کتنی خطرناک بات ہوگی اس شخص کے لیے کہ جس کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا فرمائی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا فرمائی ہے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کی ہے، آمین کہی ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر قدم رکھا، پہلے زینے پر، تو آپ نے کہا آمین،
پھر دوسرے قدم زینے پر قدم رکھا تو آمین، پھر تیسرے پہ قدم رکھا تو آمین۔ وہ حدیثیں ہم سنتے رہتے ہیں۔ اس میں سے پہلا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ جب میں نے پہلے زینے پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے رمضان کا مہینہ پانے کے بعد میں بھی اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں بنایا، یعنی اللہ سے معافی مانگ کر توبہ استغفار کر نیکی خیر کام کر جنت کا مستحق نہیں بنایا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور ڈال دے، اپنی رحمت سے محروم کر دے۔ یعنی دیکھیں بد دعا کی ہے کہ جو رمضان کا مہینہ پانے کے بعد میں بھی یہ گولڈن چانس ہے جنت میں جانے کا، وہ بھی گنوا دیتا ہے، تو پھر اس کے بعد میں اس کے لیے محرومی کی بد دعا کی گئی ہے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، اور آمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اسی طرح سے اس شخص کے بارے میں بھی کہ جو ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پاتا ہے، دونوں کو یا دو میں سے ایک کو، اور ان کی خدمت کر اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں بناتا، تو وہ شخص کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے محروم کر دے۔ آج وہ ٹاپک میرا نہیں ہے، لیکن یہ بات جاننا چاہیے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر بوڑھے ماں باپ کا ادب احترام نہیں کیا جاتا، ان کی خدمت نہیں کی جاتی، ان کی ضرورتیں نہیں پوری کی جاتی۔ بڑی خطرناک بات ہے، یہ بہت ہی بے برکتی ہے اس اولاد کے لیے۔ انسان سوچتا ہے کہ میں اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو کچھ آسانیاں میں ڈال رہا ہوں، لیکن وہ اپنے آپ کو مصیبت اور پریشانی میں ڈالتا ہے۔ دنیا کی زندگی بھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ آگے تنگ کر دیتا ہے، اور آخرت میں اس کے لیے رسوائی ہے، تو لہذا اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جس شخص کے سامنے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے تو اس پر بھی جو ہے محرومی کی لعنت کی گئی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے جب اللہ کے نبی کا نام آئے تو کم سے کم مختصر درود جو ہے کہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد، یہ جو ہے ہم کو پڑھنا چاہیے، اپنے نبی پر درود بھیجنا چاہیے، ورنہ کامل درود تو ہمیں اکثر پڑھنا چاہیے۔ اسی پر میں اپنی باتوں کو ختم کرتے ہوئے ایک حدیث سنا کر بات کروں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس رمضان میں تمہیں کثرت سے جو ہے یہ الفاظ کہنا چاہیے۔ دو چیز وہ ہیں جس سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، اور دو وہ ہیں جس سے تم محتاج ہو، جن کی تمہیں اصل ضرورت ہے۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یوں کہا کرو کہ اسلم لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، کہ اللہ کی توحید کی گواہی اور اللہ سے استغفار، یہ دو چیزیں اللہ کو بہت محبوب ہیں، تو اللہ کی توحید کی گواہی دے، اللہ سے استغفار کرے، اور پھر اپنے لیے جو ہم جس کے سب سے زیادہ محتاج ہیں کہ اللہ سے جنت کی طلب کریں اور جہنم سے پناہ چاہیں، یہ ہماری بڑی ضرورت ہے۔ تو اس میں ان کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یہ جو رمضان کا مبارک اور بابرکت مہینہ ہے مالک، اس کو ہمارے لیے خیر و برکت والا بنا، اس میں ان تمام کاموں کو ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی اور خوش ہوتا ہے، اور ان تمام کاموں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما جس سے تو ناراض ہوتا ہے۔ اللہ دنیا کے تمام مسلمانوں کو امن عطا فرما، مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی اور ایمان اسلام کی حفاظت فرما۔ دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ جن کے اوپر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما، ان کے لیے آسانیاں عطا فرما اور ان کی حفاظت فرما۔ ہمارے ملک کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ امن امان پہ رکھ، اور جب تک زندہ رکھ ایمان پر رکھ، اسلام پر رکھ، اور موت آئے تو ایمان پر آئے، اسلام پر آئے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔